وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدر محترم جناب حاکم، اساتذہ اکرام، مہمانان خصوصی اور پیارے دینی میرے بھائیوں اور بہنوں، آج آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کی طرف جو کچھ بولنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارے دعائی بے اثر کیوں ہے۔ معزز سامعین اکرام، موجودہ دور میں ہم اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر مسلمان کو ظلم و ستم کی پہاڑ کو توڑا جا رہی ہے، کئی شام میں تو کئی فلسطین میں تو کئی برما میں تو کبھی عراق میں تو کبھی بنگلہ دیش میں تو کبھی ہندوستان میں تو کبھی افغانستان میں، وغیرہ ہر جگہ پر صرف مسلمان ہی پر ظلم و ستم کی پہاڑ کو توڑا جا رہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ہر جگہ پر صرف مسلمان ہی نشانیاں پر ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ امت مسلمہ کے نجات اور دشمنان اسلام کے جلیل اور رسوائی ہونے کے لیے پورے امت مسلمہ پورے نظر بھی اہتمام کر رہی ہے۔ پاک مقدس سرجمائن و حرمائن و صرفائن مسلسل دعائی کیا جا رہی ہے۔ ہم مسلمان کی بدنصیب اور بدبختی دیکھیے، نہ تو ہماری دعائی قبول ہو رہی ہے اور نہیں ہماری حالت بدل رہی ہے اور نہیں ہمارے اوپر مصیبتیں کے چھٹ پڑے۔ اور آپ نے سوچا آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے لیے اتنے ہی زیادہ دعا کیا جا رہا ہے، پھر بھی ہمارے فریاد رسی نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی ہمارے حالت بدل نہیں رہی ہے، پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم مجبور والا چاہے بے بس، پھر بھی ہمارے فریاد رسی نہیں ہو رہی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ہر زیادہ مصیبت کو پکار کو سنتا ہوں اور اس کے مصیبت کو دور کر دیتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب نے فرما دیا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہارے درخواستوں کو قبول کروں گا۔ ان قریب جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ لوگ جہنم میں زائل ہو کر داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا ہو گیا آج اسی قرآن اور اسی حدیث کو پڑھنے والے، سننے والے، اسی اللہ اور رسول کو ماننے والے، اسی اسلام اور دین میں بھرنے والے بہت ہی ایسے جو کہتے ہیں کہ میں اللہ سے مانتا ہوں پھر اللہ ہمارے بات سنتا نہیں ہے، میں اللہ سے مانتا ہوں پھر اللہ ہمارے بات سنتا نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے بندے آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، میں بہت ہی قریب ہوں، میں ہر پکارنے والوں کے سنتا ہوں اور اس کے پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ غور کیجئے کہ ہمارے کمزوری کہاں پر ہے۔ کہیں تو ہمارے ایمان پر تو نہیں ہے، کہیں تو ہمارے توکل پر تو نہیں ہے، کہیں تو ہماری اسلامی نظام حیات کو بدل تو نہیں کیا، کہیں ہم شریعت محمد کو دور تو نہیں نکل چکے، کہیں ہم غیروبیوں کے طریقہ کو اپنا نہیں لیا، تو وجہ بن جائے گا کہ ہم شریعت محمد سے دور نکل چکے ہیں، ہم شیطانوں کی پیروی کر رہی ہے، ہم سود کھا رہی ہے، ہم زنا کر رہی ہے، ہم بدکاری کر رہی ہے، اور بحیا و فیصہ میں بھی دو قدم آگے ہیں، اور حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھی ہے، تو کیسے ہمارے دعائیں قبول ہوں گے، کیسے ہمارے دل اور زبان میں ارادہ پیدا ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسی بارے میں ایک حدیث سن لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک شخص کی تذکرہ کیا جو ایک طویل سفر کی وجہ سے اس کا بال پررنگا ہو گیا اور اس کے جسم گھبراہٹ ہو گیا، اسی حالت میں وہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں یا رب ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشروب حرام، اس کا پینا حرام کا ہے،
वमलबूस हराम, उसका कपड़ा हराम का है, वगुदिया बिल हराम, उसका जिस्म हराम से पिला हुआ है। फानी इस्तिजाबुल जालिक, तो ऐसे शख्स की दुआ कैसे कबूल हो सकती है? तो ऐसे शख्स की दुआ कैसे हो सकती, कैसी कबूल हो सकती है? और दूसरे हदीस में फरमा दिया कि इन्ना रब्बकुम हय्युन व करीम यस्तही मिन अब्दी अन यरफा इलैहि यदैहि फयरुद्दुहुमा सिफरा। बेशक तुम्हारा रब सखी और हैदार है, बेशक तुम्हारे रब सखी और हैदार है। बंदे जब उसकी तरफ हाथ उठाते हैं तो उससे हया आती है कि नहीं खाली निकाल दे। मेरे भाइयों और बहनों, अब तक सुना होगा हजरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम के वाक़या, हजरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम के वाक़या तो सुना होगा। उससे जरा सा भी भूल हुए तो चीख पड़े और कहे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। लेकिन हमारे हाल तो ये है कि हम रात में दुआ करते रब्बना ज़लमना अनफुसना और सुबह दाढ़ी कट रही है। हमारे हालत तो ये है कि हम रात में दुआ करते रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन रब्बना ज़लमना अनफुसना और दोपहर में किसी का माल काट रही है। हमारा हाल तो ये है कि हम शाम में दुआ करते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना और रात में पार्क और गलियों में और थिएटर में ऐसी कर रही है। हमारा हालत ये है कि हम फजर में दुआ करते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना और असर में हम गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर रही है। तो कैसे हमारे दुआ ही कबूल होंगे, कैसे हमारे दुआ ही कबूल होंगे? मेरे भाइयों और बहनों, आओ अभी भी वक्त है। मेरे भाइयों और बहनों, आओ अभी भी वक्त है, वरना अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, वरना क़यामत के दिन ये कहने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे रब ने दुनिया में इसलिए भेजा ताकि मैं अपने रब की नेक अमल करके तेरे मुस्तहिक बन जाऊं। बस यही से मैं अपने तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ उसी शेर के साथ। गवा दिया हमने जो असला मिराज से पाई थी, गवा दिया हमने जो असला मिराज से पाई थी, सुरैया से आसमान ने खुद मारा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदली, खुदा ने उस कौम की हालत को नहीं बदली, ना हो खुद ख्याल अपने हालत बदलने की। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि हम सब लोग को सिरातल मुस्तकीम पर चलने को तौफीक दे अता फरमाए। आमीन लहल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।